اب جو 36واں رکوع شروع ہو رہا ہے 36، اس میں ہم پڑھیں گے انفاق فی سبیل اللہ، اور انفاق ضائع کیسے کیا جاتا ہے، یعنی ضائع بھی ہو جاتا ہے، جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے گا، اور اس کی فضیلت اور آداب کہ اللہ کی راہ میں دینے کے آداب کیا ہیں، کہ کس طرح ہم نے دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اللہ رب العزت کیا مثال دے رہے ہیں کہ تم میرے راہ میں 1 روپیہ دو گے تو میں اس کو، جیسے میں نے پیچھے بھی صدقے کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ اپنی ہتھیلی پہ اس صدقے کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کی 7 جڑیں نکالتے ہیں، پھر اللہ کہہ رہے ہیں ان 7 میں سے میں 700 جڑیں نکالتا ہوں اور تمہارے صدقے کو ایسے پال پوس کے اسے میں بڑا کر دیتا ہوں اور اس کو تمہیں قیامت والے دن لوٹاؤں گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ سب چیزوں، اور اللہ جسے چاہتا ہے ثواب میں دگنا اضافہ دے دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور بہت علم والا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وسعت والا ہے، جسے چاہے گا، مطلب جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے دے گا، دکھلاوے کے لیے نہیں دے گا، دنیا کو دکھانے کے لیے، واہ واہ کے لیے، تو اللہ اس کو جسے چاہے گا ڈبل کر کے، ٹرپل کر کے، 700 گنا کر کے واپس لوٹا دے گا۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 700 گنا تک ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا ثواب چاہیں بڑھا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کا قرآن کریم نے بار بار ذکر کیا، اس سے مراد ہر وہ خرچ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دیا جائے، جیسے صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، یہ سب کچھ اسی میں شامل ہے۔ اس آیت میں جو بشارتیں اللہ دے رہا ہے کہ میں ہر اس میں سے 700 جڑیں نکالوں گا اور تمہیں اس کا اجر دوں گا۔ اور یہ ریٹ کون آفر کر رہا ہے؟ یہ ریٹ صرف ہمیں اللہ آفر کر رہا ہے، اللہ کے سوا یہ ریٹ کوئی بھی نہیں دیتا۔ کوئی بینک آپ دیکھ لیں ہمیں یہ ریٹ دے گا؟ کوئی بھی نہیں دیتا سوائے اللہ کے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ، تم خوش ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ صرف دکھلاوے کے لیے جو دے گا، پھر اللہ آگے اس کا بھی بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ میں کیا کروں گا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے تم نے بچانا کیسے، اب میں وہ طریقہ بتا رہا ہوں۔ نہ تو تم احسان جتاؤ گے اور نہ ہی ان کو کوئی تکلیف پہنچاؤ گے کہ میں نے تمہیں دیا تھا نا، پچھلی دفعہ دیا تھا، اس دفعہ کیا میرا کام نہیں کر رہے، اس دفعہ کیا میرے آگے منہ زبان چلا رہے ہو، یا ان کو اپنے کسی جملے سے بھی تکلیف دے دینا کہ اس کے باپ کو تو سیٹ ہی ہم نے کیا ہے۔ کئی مجلسوں میں ہماری ایک جاننے والی ہیں بتا رہی تھی، باجی میرے بھائیوں نے میرا بہت کیا، بہت کیا، بہت کیا، اب میرے بچے ان کی بیٹیوں سے رشتے نہیں کر رہے۔ تو میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتی ہے بس وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی جس مجلس میں بیٹھتے ہیں میرے شوہر کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تجھے تو سیٹ کرنے والے ہی ہم ہیں، وہ بچوں کے دلوں میں ایک گرہ بند گئی ہے کہ ہمارے ماموں ہمارے باپ کو تانا دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ احسان بھی نہیں جتلانا اور عذاب بھی نہیں دینا، یعنی تکلیف بھی نہیں دینی۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور جو پھر اس طرح کرے گا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے۔ جو احسان نہیں جتلائیں گے، جو تکلیف نہیں دیں گے، بس صدقہ دیا اور بھول گئے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ لوگ ہوں گے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتے ہیں اور الٹے ہاتھ تک کو پتہ نہیں چلتا، اتنی باریکی سے،
اتنے چھپا کر، اتنا جو ہے خفیہ طریقے سے دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے میرے اس صدقے کا، تو اللہ قیامت میں اس کا اجر دیں گے۔ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا قیامت والے دن، اور نہ ہی ان پہ کوئی غم ہوگا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ بھلی بات کہہ دینا، درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز ہے، بہت بردبار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سائل کسی سے مانگے اور وہ کسی وجہ سے نہ دے سکے تو اس سے نرم الفاظ میں معذرت کر لے کہ بھائی اللہ دے گا، اللہ کے لیے معاف کر دو، معذرت ہے، اس طرح کے الفاظ کہے۔ اور اگر وہ مانگنے پر ناروا اصرار کرے تو اس کی غلطی سے درگزر کرنا، بار بار وہ کہے نہیں مجھے دے دو، نہیں مجھے دے دو، نہیں مجھے دے دو، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو آگے سے کہیں گے بھائی دفع ہو جانا، کہا تھا نا نہیں آؤ یہاں سے جاؤ، سارے ہی مانگتے رہتے ہو، یہی حال ہے تم لوگ کا، بلکہ درگزر کرنا۔ انسان دے دے مگر بعد میں احسان جتلائے، ایسے ذلیل کرے، اس سے بہتر یہ ادنا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تم کسی کے ساتھ ہنس کے بات کر لو، اچھی بات کر لو، کسی کو نہ دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے بہتر کہ تم دے کر احسان جتلاؤ اور اس کی بےزتی کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والوں اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ تبطلو، ضائع نہ کرو۔ کس طرح؟ دو طریقے بتا رہے ہیں اللہ کے، دونوں طریقے تمہارے مال کو دینے میں ضائع کر دیں گے، احسان اور تکلیف پہنچا کے۔ دوبارہ اللہ نے ہمیں وہاں تو عمومی حکم دیا تھا پچھلی آیت میں، یہی بتایا کہ اذیٰ نہ دو اور احسان نہ جتلاؤ، یہاں پھر اللہ وہی بات آ گئی، ایمان والوں کو پکار رہا ہے اب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں پھر تنبیہ سے سن لو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو، بالمن والاذی، تکلیف دے کر اور احسان جتلا کر، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح، اب اللہ مثال دے رہے ہیں یہاں پہ، کس شخص کی طرح ضائع نہ کرو؟ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر کوئی ایمان نہیں رکھتا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ کیسے ہے اس کی مثال؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں ایک تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتا ہے کیونکہ اس کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے، کہتا ہے بس یہیں پہ واہ واہ ہو جائے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں اس کی مثال پتہ ہے کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک چکنی چٹان پر جمی ہوئی مٹی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس پر مٹی کو بہا کر لے جائے اور وہ دوبارہ چکنی بنا چھوڑے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ اسے کافروں کو ہدایت نہیں پہنچاتا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں کافروں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ ان کی مثال اللہ کہہ رہا ہے ایک چکنی مٹی ہے، ایک چٹان ہے، اس کے اوپر چکنی مٹی جمع ہوئی ہے، جیسے اس نے دیا اللہ کی راہ میں جمع ہوتا رہا، لیکن جیسے ہی بیچ میں دکھلاوا آیا، احسان آیا اور لوگوں کو تکلیف دے جملے آئے، وہ ساری بارش پڑی اور وہ چکنی مٹی پھر سے چٹان بن گئی اور وہاں سے ساری چکنی مٹی ہٹ گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے اس کی بھی مثال ہے، دے تو رہا ہے لیکن اوپر کے خزانے میں، اوپر کے بینک میں اس کا کچھ بھی جمع نہیں ہو رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهُ وَابِلٌ، کہاں پر تھے ہم؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں،
ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پہ واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے۔ اللہ ان کی بھی مثال دے رہا ہے جو صرف میرے لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کا باغ بے شک ایک ٹیلے کے اوپر ہی ہو، چھوٹے سے ٹیلے پہ، لیکن وہ دگنا پھل لے کر آئے گا کیونکہ صرف میرے لیے دیا ہے۔ اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار سے بھی اس کے لیے کافی ہے۔ جیسے فصل کو تھوڑا سا بھی پانی دے دے اللہ تو کہہ رہے ہیں اس کے لیے وہ بھی کافی ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا اور دیکھتا ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل ہوں، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو؟ یہ اللہ تیسری مثال اب دے رہے ہیں۔ اور اس کے بچے بھی ابھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ سے بھرا ہوا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر راکھ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے یہ آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ مثال اللہ دوبارہ دے رہے ہیں کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارا ایک باغ ہے اور تم ہو بھی بڑھاپے پہ، جیسے کما 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 کے اب ہم بڑھاپے پہ پہنچے ہیں، ہم نے اتنا بینک بیلنس جمع کر لیا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب میں بیٹھ کے کھاؤں گی بڑھاپے میں، اب میرا بڑھاپا اچھا گزر جائے گا، اور ابھی میری اولاد بھی چھوٹی ہے، بڑی نہیں ہے کہ میرا بازو بن جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس وقت میں تمہارے دکھلاوے، تمہارے جتانے، تمہارے زور زور سے اعلانات کر کر کے دینے کی وجہ سے آگ کا بگولا آئے اور تمہاری ساری رقم کو کھا جائے جو تم نے، یعنی ہم نے جو اللہ کی راہ میں دی اور دکھلاوے کر 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 آخر میں اللہ ضائع کر دے اجر کو، تو اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، یہ اس لیے بتا رہا ہوں تمہیں اپنی آیتیں کھول کھول کے تاکہ تم غور و فکر کرو کہ دنیا میں ہی اس پہ عمل کر لو، آخرت میں کچھ حصہ چھوڑ دو، دے بھی رہے ہو لیکن وہ ضائع کرتے جا رہے ہو ساتھ ساتھ۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه والله واعلم أن الله غني حميد۔ اے ایمان والوں، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہاں پر اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اچھی چیزوں کا، یہ نہیں کہ جو میں نے نہیں کھانا وہ کسی کو دے دوں، جو میں نے نہیں پہننا وہ کسی کو دے دوں، وہ دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو وہ دو جو تم کسی کے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کو دے رہی ہوں چلو ضائع نہ ہو، کسی کے منہ میں چلا جائے، وہ کیٹیگری الگ ہے۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو حقیر سمجھ کے وہ نہ دو کہ یہ ہے ہی اس درجے کے لوگ کہ ان کو یہی دینا چاہیے، وہ الگ چیز ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے رہے ہو تو اچھا مال دو، اچھے میں سے تم اللہ کی راہ میں دو جا کے، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو تم نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو، یعنی منہ بنائے بغیر نہ لو اگر کوئی تمہیں یہی مال دے۔ یاد رکھو اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے کہ اللہ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ صرف ہمیں چیک کرتا ہے کہ میرے مال میں سے دیے ہوئے مال میں سے کوئی حصہ انہوں نے رکھا ہے یا نہیں رکھا. یا بالکل یہی کہہ رہے ہیں جیسے بہشتی زیور کے بالکل شروع کے اندر واقعہ ہے نا کہ فرشتوں کو انہوں نے کہا، تین فرشتوں کو بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے پاس، 3 آدمیوں کے پاس بھیجا. ایک تھا کوڑ پڑا ہوا تھا اس کے پورے جسم پہ جیسے پلبیری کی بیماری ہوتی ہے، اور ایک اندھا تھا اور ایک گنجا تھا. تینوں کے پاس ایک ہی فرشتہ الگ الگ جگہ پر آیا اور ان سے انسانی شکل میں آیا. ان کو نہیں پتا تھا فرشتہ ہے. تو ان سے پوچھا کہ تمہیں کچھ چاہیے. گنجے سے پوچھا تو گنجے نے کہا مجھے مل جائے، بال مل جائیں. ساری دنیا میرا مذاق اڑاتی ہے کہ میں گنجا ہوں، مجھے بال مل جائیں. تو اس فرشتے نے ہاتھ مارا اور اس کے سر پہ بال آ گئے. اور پھر اس کو کہا کہ کوئی مال بھی چاہیے تجھے؟ ظاہر ہے اب تیرے بال بھی ہیں، تیرے آگے شادی ہوگی، بال بچہ ہوگا، تجھے کچھ مال بھی چاہیے؟ اس نے کہا ہاں مال بھی چاہیے. اس نے اس کو بہت سارے جانور دے دیے. جانور آ گئے اس کے پاس. پھر دوسرے کے پاس گیا جو اندھا تھا، اس سے پوچھا فرشتے نے تجھے کچھ چاہیے؟ اور کہنے لگا تم کون ہو جو مجھے دو گے؟ کہا تجھے کچھ چاہیے تو بتا. اس نے کہا ہاں مجھے چاہیے، میری آنکھیں واپس آ جائیں، میں اس دنیا کو دیکھ سکوں. اس نے ہاتھ مارا، اس کی آنکھیں آ گئی. اس کو بھی جانور دیے، وہ چرانے لگ گیا. 1 سے 2 جانور ہو گئے، بہت بڑھ گئے. پھر وہ تیسرے کے پاس گیا جو کوڑی تھا. اس نے اس کو کہا تجھے کچھ چاہیے؟ اس نے کہا میری سکن ایسی ہو جائے کہ جو سب دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں کہ 2 رنگ کا بندہ آ گیا، 2 رنگ کا، کیونکہ آدھا وائٹ ہوا تھا آدھا کالا. تو اس کو وہ اس نے اس کو ہاتھ مارا اور وہ بالکل صحیح ہو گیا. اور اس کو بھی جانور دے دیے، وہ پالتا رہا، چراتا رہا، حتیٰ کہ 2 پہاڑوں کے درمیان اسی کے جانور ہو گئے. پھر وہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، جیسے یہاں اللہ ہمیں آزما رہا ہے نا مال سے کہ دیتے ہیں یا نہیں، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ دوبارہ ان تینوں کے پاس آیا. جب وہ خوشحال ہو گئے، جانور بھی بڑھ گئے، کمائی بھی اچھی ہو گئی، تو وہ دوبارہ ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں بہت غریب ہوں. اب شکل چینج ہے، میں بہت غریب ہوں اور مجھے تم کچھ دو گے اللہ کی راہ میں؟ تو ایک نے کہا، سب سے پہلے والے نے، بھائی اللہ کی راہ میں دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، یہ سارا تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. 1 سے 2 میں نے اپنی محنت سے کیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا محنت نہ کرتے تو یہاں تک نہ ہم پہنچتے. یہ اللہ کی عنایات ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. کئی محنتی بیچارے، اگر محنت سے ہی سب کچھ ملنا ہوتا تو مزدور ساری عمر مزدوری کیوں رہتا ہے؟ یہ تو اللہ کی بہت بڑی عنایات ہیں ہمارے اوپر. تو پھر وہ دوسرے کے پاس گیا. دوسرے نے بھی یہی کہا، بھائی میں نہیں دوں گا اللہ کی راہ میں، کیونکہ میرے پاس ابھی اتنا مال نہیں، میں تو ابھی جمع جوڑ کر رہا ہوں اور اپنا بہت آگے میں نے جانا ہے. پھر وہ تیسرے کے پاس جب گیا تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی آزمانا تھا. اس نے کہا مجھے کچھ دو گے اللہ کی راہ میں؟ تو اس تیسرے نے کہا جتنا لینا چاہتا ہے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک، میری بکریاں ہی بکریاں ہیں، میرا مال ہی مال ہے، تو جتنا لینا چاہے اس میں سے لے لے، کیونکہ مجھے یہ اللہ نے ہی دیا اور میں اللہ کو دوں گا تو اللہ مجھے اور دے گا. تو پھر اس نے کہا بندے نے کہ میں فرشتہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آزما رہا تھا تم تینوں کو. اس نے دونوں کا بھی واقعہ بتایا. وہ دونوں دوبارہ ویسے ہی ہو گئے، اپنی اصلی حالت پہ آ گئے، مال بھی ان سے چھین لیا اور اللہ نے اس کو بہت اضافہ دیا اور اس کو برکتیں دی صرف اللہ کی راہ میں دینے سے. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمانوں سے، 2 ڈیلی، صبح ہوتے ہی 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں دینے والا بندہ ہے، اس لیے میں نے ساری عورتوں کی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ آپ جیسے ہی صبح اٹھیں، پہلا کام تو ہمارا نماز کے بعد کچن ہی ہے نا، اٹھنے ہی آپ نے صدقہ ضرور ڈالنا ہے، چاہے 1 روپیہ ہی ڈالیں، 1 روپیہ، کیونکہ اللہ محتاج نہیں ہے کہ 1000 آئیں گے تبھی دے مجھے. اللہ 1 روپیہ بھی ڈال دو، اللہ یہ دیکھے گا کہ مجھے صبح صبح انہوں نے قرضہ دیا، جو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ مجھے قرضہ دو گے میں اسے بڑھا دوں گا. تو ہم اللہ کو دیں گے، اللہ سارا دن انشاءاللہ ہمارے غیب سے کام بنائے گا. پھر یہاں پر وہ فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں دینے والا ہے اس کو ہر طرح کی محتاجی سے بچا، اس کے مال میں اضافہ فرما، اس کو بیماریوں سے بچا. وہ دعا کر کے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے یا اللہ جو روکنے والا ہے اس کے مال کو برباد کر دے، اس کی زندگی میں نحوست دے دے، اس کو ہسپتالوں وکیلوں کے حوالے کر دے. اور وہ بد دعا دے کے وہ بھی چلا جاتا ہے. اب ہم پر ہے کہ ہم سارا دن فرشتوں کی دعا کے ساتھ گزارتے ہیں. جی جی
واعلموا ان اللہ غنی حمید الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی غربت سے ڈراتا ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، یہ نہیں کرو گے تو مال ختم ہو جائے گا، اور بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مغفرت بھی کروں گا، فضل بھی کروں گا۔ اللہ بڑی وسعت والا اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اور وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی، اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہوں۔ پھر یہ قرآن میں آیت آ رہی ہے کہ یہ ساری باتیں تو ان کے لیے ہیں نا، جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہماری بات توجہ سے نہ سنے تو ہم کہتے ہیں بس ہم نے تو ایسے ہی فضول ٹائم ضائع کیا۔ بات تو اسی کے لیے جو میری بات پہ عمل کرے، بات تو اسی کے لیے۔ تو اللہ یہاں پھر یہی کہہ رہا ہے یہ نصیحتیں تو ان کے لیے ہیں جو نصیحت کو ماننے والے ہوں اور عقل کے مالک ہوں۔ اور پھر یہاں پر اللہ یہ جو کہتے ہیں نا یؤتی الحکمۃ، کہ میں نے دانائی عطا کی، یہ بھی بڑی حکمت ہے کہ ہمیں غلط اور صحیح میں تمیز ہو، ہمیں بغیر باطن کی بصیرت مل جائے کہ ہم جس چیز کو دیکھیں ہمیں پتہ چل جائے یہ میرے لیے غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ میری آخرت بنائے گا اور یہ میری آخرت خراب کرے گا، میرے بچے کے لیے، میرے لیے۔ یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے میری طرف سے تم پر انعام ہے، اور بڑی خیر دے دی میں نے اس کو جس کے اندر یہ سوچ ہے کہ میری دنیا کس سے بن رہی ہے اور آخرت کس سے بن رہی ہے، میری آخرت کس چیز سے خراب ہو رہی ہے، اور وہ چیزوں کو دیکھ کر اس کی تمیز کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عقل مند وہ ہے جو آنے والی زندگی یعنی آخرت کی تیاری کر لے۔ عقل مند وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں، ہماری نظر میں عقل مند وہ ہے جو ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری بنا لے، ایک گھر سے دوسرا گھر بنا لے۔ اللہ کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اب اللہ یہاں کہہ رہے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ، اور جو کچھ تم خرچ کرو یا کوئی منت مانو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کو کسی طرح کی مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ آخرت میں ظالموں کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے، جو یہاں پہ دنیا میں انہیں کہتے ہیں نا تمہیں بیٹا دے دوں گا، تمہارا یہ کام بنا دوں گا، تمہارا فلانا کام بنا دوں گا۔ یہ کہنا چاہیے اگر کسی کی آپ نے مدد کرنی بھی ہے کہ میں دعا کروں گا اللہ آپ کا یہ کام بنا دے گا، کرنا اللہ نے، ہم نے دعا کرنی ہے۔ تو یہاں پر یہ جملہ اللہ کہہ رہے تصحیح کر لو کہ یہ تمہاری مدد کرنے وہاں نہیں آئیں گے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اے پیغمبر ان کافروں کو راہ راست پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ بعض انصاری صحابہ کے کچھ غریب رشتہ دار بھی تھے، مگر چونکہ وہ کافر تھے اس لیے وہ ان کی امداد نہیں کرتے تھے۔ انصاری صحابی تھے، وہ مدینے سے آئے تھے، لیکن وہ کافروں کی مدد نہیں کرتے تھے جو ان کے رشتہ دار تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ وہ اسلام لے آئیں تو ان کی مدد کریں گے۔ بعض روایتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہدایت فرمائی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس طرح مسلمانوں کو بتایا گیا کہ آپ ان کے اسلام لانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کے اوپر، کہ آپ جب تک بیچارے بھوکے بیٹھے یا کچھ ہیں ان کے کفر کی ان سے پوچھ ہوگی، آپ نے جو ان کے ساتھ معاملہ کیا وہ آپ، میں بار بار سب عورتوں کو بھی درس میں کہتی ہوں، آپ کا پڑوسی یہودی ہے، نصرانی ہے، کرسچن ہے، شیعہ ہے، جو مرضی ہے،
اس سے اس کے کفر کی پوچھ ہوگی۔ آپ کی وجہ سے اگر وہ بھوکا رہا اور آپ نے اس کی پوچھ کیچ نہ رکھی تو یہ پکڑ آپ کی ہی ہے۔ تو یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے آپ ان غریبوں کافروں پر بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، اس کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو صرف نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، نفلی منت والا صدقہ بھی نہیں دے سکتے، نفلی صدقہ جو ڈیلی بیسس پہ ہم نکالتے ہیں نا ویسے ہی کچھ سوچے وہ والا دے سکتے ہیں، نہ ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم نے کوئی چیز کی منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ دے دوں گی اللہ کی راہ میں، یہ کام ہو جائے تو یہ دے، وہ بھی نہیں دے سکتے ان کو۔ صرف ہم نفلی صدقہ ویسے ہی ہیلپ کر دی ان کی تو وہ دے سکتے، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، زکوٰۃ بھی صرف مسلمانوں کو دینی ہے، ان کے بغیر ہم زکوٰۃ بھی کسی کو نہیں دے سکتے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اے پیغمبر، پھر یہاں پہ دوبارہ بات کہی جا رہی ہے، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں پورا پورا اس کا اجر دے گا، تم پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، اور خرچ کرو گے وہ پورا پورا مال بھی تمہیں واپس کیا جائے گا آخرت والے دن، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں نہیں ملے گا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ مالی امداد کے بطور خاص مستحق، اب سب سے زیادہ حقدار کون ہے اللہ ان کا تذکرہ یہاں کر رہا ہے۔ پیچھے تو بتایا ان کو دو تو بہتر ہے، ان کو دو تو بہتر ہے، لیکن سب سے زیادہ بہتر کیا ہے اللہ کی نظر میں کہ کن کو تم نے دینا ہے وہ بتا رہے ہیں اللہ کہ سب سے زیادہ مستحق ہیں فقراء، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر ہی نہیں سکتے، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی ہیں۔ جیسے ہم کہیں کہ یار یہ کوئی جاب کر لیتی تو شاید کچھ اتنا کما لیتی، اب یہ ہر وقت ہی قرآن پڑھاتی رہتی ہے، ہر وقت ہی قرآن پڑھاتی رہتی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ان پر تمہارا خرچ کیا ہوا زیادہ اجر رکھتا ہے، کیونکہ وہ میرے قرآن کی تعلیم دے رہی ہے اور تم اس پر خرچ کر رہے ہو، تو مطلب تم میرے لیے خرچ کر رہے ہو کہ وہ مجھے ٹائم زیادہ دے، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے۔ یہ سفید پوشوں کا ذکر آ گیا۔ ایک تو ہوتے بندہ ہر وقت کہہ دے میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ کوئی فلانا پوری کر دے باجی، کسی کو کہہ دیں، اس کو کہہ دیں، اس کو۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے وہ سوال بھی نہیں کرتے، وہ ایسے پاک دامن لوگ ہیں، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے، اس لیے وہ فلانا سمجھتا ہے کہ بڑے مالدار ہیں یہ۔ جیسے ایک اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہوتا ہے کئی لوگوں کا کہ نظر ایسے آتے ہیں بڑے مالدار ہیں، لیکن ہوتا ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو تم اللہ پاک پھر آگے علامت بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے چہروں سے تمہیں پتہ چل جائے گا جو نور ہوگا کہ یہ ہر وقت مانگنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے ضرورت مند ہیں، ان کی اندرونی حالت کو ان کے چہروں کی علامتوں سے تم پہچان لوگے، مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے کہ پیچھے نہیں پڑ جاتے کہ ہماری ضرورت پوری کر دینا، ہماری ضرورت پوری کر دینا، کرنی اللہ نے ہے، اللہ اسباب پیدا کرے گا۔ آپ 2 رکعت پڑھیں اور نقد مدد اللہ کی آئے گی انشاءاللہ، جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ نے کس سے کروانا ہے، پھر یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمیں صرف اللہ کو اپنی ضرورت سامنے رکھ دینی ہے کہ اللہ یہ میری فائل تیرے سامنے رکھی ہے، میں شرم کے مارے کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا، تو اللہ خود کسی نہ کسی سے آپ کا کام کروا لے گا، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اللہ نے یہ بھی بتا دیا میری پسندیدہ جگہیں یہ ہیں کہ علماء پہ، دین کی اشاعت کرنے والوں پہ۔ اب یہاں ایک نقطہ یہ بھی سمجھنے کا ہے کہ جو آج کل علماء ٹھاٹ باٹ گاڑیاں نوکر چاکر لے کے پھر رہے نا،
اتنا کرنا ان کو زیب نہیں دیتا کہ لوگ اگر ان کی مدد کر رہے ہیں، جیسے آپ کو بتایا تھا آفس والے ان کے کہ کہاں کس حد تک پہنچ چکے ہیں وہ، کہ اب انہوں نے تنخواہوں کے لیے بھی باہر لکھ دیا ہے کہ بھائی تنخواہوں کے لیے بھی ہماری مدد کریں لوگوں کی، بچوں کے لیے، اور کروڑوں روپیہ مہینے کا چھاپنے کے بعد بھی آپ کہیں کہ ہماری آسائشیں پوری ہو جائیں لوگوں سے لے لے کے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ صرف نان نفقہ پورا ہو جائے اور آپ کی جائز ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ یہاں پر اللہ اس بات کا تذکرہ کریں، جو لوگ اپنے مال میں دن رات خاموشی سے اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس پہ کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی افسوس نہیں ہوگا، ہم اس کے بڑی مدد کریں گے۔ یہ آیات اصحاب صفہ کے بارے میں۔ جی جی بالکل، قبول کرے اللہ، جی جی یہاں تک ہو گیا۔ اس آیت کی تشریح میں لکھا ہوا ہے یہ کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت اصحاب صفہ کے لیے آئی ہے، جو کہا ہے نا کہ دینداروں پہ خرچ کریں، تو یہاں پہ کہا کہ اصحاب صفہ جو اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تھے، ان کے اوپر سب سے زیادہ خرچ کرنے کا حکم آیا، جنہوں نے اپنی زندگی علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی سے متصل ایک چبوترے پر آ پڑے تھے، طالب علم کی وجہ سے وہ کوئی معاشی مشغلہ بھی نہیں اختیار کر سکتے تھے، جیسے آج کل کئی طالب علم ہیں، علماء ہیں، ایسے بہت سارے۔ پھر وہی بات آئے گی کہ علماء سو آج کل زیادہ بڑھ گئے ہیں، جو اپنی آسائشوں میں لگا رہے ہیں، اور بیچارے بچوں پہ کم ہی لگ رہا ہے۔ ہم اسلام آباد میں تھے تو ہم نے وہاں پر